فیصل خان نام ہے میرا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پھر جیو ان فوکس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عید کے بعد جو یہ ہونے والے حالیہ واقعات ہیں، عید کے بعد کیا ہونے لگا ہے۔ تو ایک بات میں کر دوں کہ پاکستان کا ایک قانون ہے کہ جو اگر کوئی معاملہ عدالت میں ہو تو آپ اس کے اوپر ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن جب عدالت فیصلہ دے دیتی ہے تو پھر وہ پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کہا جا سکتا ہے۔ تو میں اسی لیے جسارت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ منحرف اراکین کی، کہ جو لوگ منحرف ہو گئے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے، اور جو پنجاب اسمبلی میں منحرف ہو گئے، اس میں یہ تھا کہ اب عید کے بعد پی ٹی آئی والے یہ کوشش کریں گے کہ منحرف اراکین کے خلاف فیصلہ آئے۔ اب اگر منحرف اراکین کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، ان کی سیٹ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر دو قسم کے مسئلے میں دیکھنے پڑیں گے۔ قومی اسمبلی میں سے جو حزب اختلاف ہے، جو سو کالڈ پی ٹی آئی والے ہیں، وہ اپنے آپ کو حزب اختلاف اب ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، قومی اسمبلی میں سے آپ کی اپوزیشن مکمل طور پہ صاف ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے منحرف اراکین کا کہ وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں، تو پنجاب کی حکومت آپ کی گر جاتی ہے۔ پنجاب میں تو حمزہ شریف کی حکومت نہیں رہنے لگی باقی۔ پھر اگر اب آپ اس کو ڈیلے کرتے ہیں تو فوج پہلی تھوڑا پریشر میں ہے، عدلیہ پریشر میں ہے، تو الیکشن کمیشن کے ساتھ بہت بری ہونے والی ہے۔ پھر اگر آپ اس کو ڈیلے کریں، فیصلہ نہ دیں، اور عمران خان اگر صرف گھر جا کے ہی بیٹھ جائے نا، تو عمران خان آٹومیٹکلی آپ دیکھیے گا کہ عمران خان دن بدن مقبول سے مقبول ہوتا چلا جائے گا، پھر اس کو جلسے کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ میرا بھی ہمیشہ سے پوائنٹ آف ویو یہی رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا، یا اگر آپ نے کیا تو آپ نے یہ کیوں کیا۔ اگر آپ منحرف اراکین کو ڈی سیٹ کر دیتے ہیں تو عمران کو جلسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پنجاب کی حکومت بھی ختم، قومی اسمبلی بھی ختم۔ اگر آپ ڈی سیٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کیا کرو گے؟ آئین میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ سربراہ کی مرضی کے بغیر آپ نہیں دے سکتے، آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے، اب اس کے بیچ میں کتنی بڑی گدڑ سنگی ہے یہ کہ آپ یہ کہو جی کہ ہم ان کو بلائیں گے، ہم ان کو دیکھیں گے، ہم ان سے بات کریں گے انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ پھر ہماری معزز عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر وزیر اعظم ملک کے خلاف جا رہا ہو تو کیا تب بھی ایسے ہی ہوگا؟ بڑی اس کا جواب بڑا سمپل ہے۔ اگر آئین میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ آپ ڈی سیٹ ہو جاؤ گے، تو ان 24 ارکان کو چاہیے تھا کہ سامنے آتے کہتے جی ملک کے مفاد کے خلاف عمران خان کام کر رہے ہیں، ہم مزید اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم استعفے دیتے ہیں۔ اگر یہ 24 لوگ استعفیٰ دے دیتے تو عمران خان کے پاس تو اکثریت ویسی قومی اسمبلی میں ختم ہو جانی تھی، پھر یہ سارا گن ڈالنے کی ضرورت نہ پڑتی، تو پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے بڑے آرام سے پھر کر لیتے۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے، اتنا سمپل ہو جاتا، اگر یہ ریٹ ڈال دی جائے، یہ قانون بنا دیا جائے کہ ہم نے آئین پہ چلنا ہے، قانون پہ چلنا ہے، اگر یہاں ایسا کیا جاتا تو پھر پنجاب اسمبلی میں اگر وہ لوگ استعفیٰ دے دیتے جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر حمزہ کی حکومت نہیں بن سکتی تھی۔ جب تک ہم اپنے ifs اور buts ان سے جان نہیں چھڑائیں گے نا، ہمیں کوئی راستہ نہیں ملے گا، ہم کسی طرف بھی نہیں جائیں گے۔ یہاں ایسا کرتے ہیں تو وہاں ایسا ہو جاتا ہے، وہاں ایسا کرتے ہیں تو وہاں ایسا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی ملک بنتا ہے تو سب سے پہلے اس کا آئین بنایا جاتا ہے، پھر اس آئین کی کتاب کو پھر بنائی جاتی ہیں جوڈیشری، پھر جج، پھر عدالتیں، پھر وہ کتاب حوالے کی جاتی ہے ججوں کے، ان کو کہا جاتا ہے کہ اس آئین کے مطابق ملک کو چلاؤ۔ آئین یہ کہہ کے ان کے حوالے نہیں کیا جاتا کہ آپ کا جب دل کرے گا، جو دل کرے گا، جس شک کا آپ کا جو دل کرے گا، آپ اس کی اپنی مرضی سے تشریح کر دو۔ میرا ہمبل، بڑی رسپیکٹ کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی عزت ہے میری اداروں کی، کیونکہ اس کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ میرا ہمبل سے ایک سوال ہے ان سے کہ جب قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ایک رولنگ دی اور ہم عدالت میں چلے گئے، عدالت میں جا کے بولا جی اسپیکر کی یہ رولنگ غیر آئینی ہے، کیوں؟ اس کی وجہ ہے، بالکل غیر آئینی تھی وہ، کہ جب تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو آپ کو ایک مخصوص پروسیجر ہے، آپ کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو یہ غیر آئینی ہے۔ لیکن پھر اسی آئین میں شک 5 بھی تو ہے نا۔ شک 5 یہ کہتی ہے کہ اگر ملک میں رجیم کو، حکومت کو کوئی غیر ملکی طاقت یا غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کی کوشش کرے گی تو یہ نہیں، یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اتنی بڑی ہماری عدالت، اتنے معزز جج، اتنے بڑے بڑے وکیل، پاکستان بار ایسوسی ایشن کے صدر تک وہاں پہنچ کے غیر آئینی ہے۔ اب اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ غیر آئینی ہے
طریقہ عدم اعتماد کو اس کے رول کے مطابق پروسیڈ کرو. اور اس میں یہ کہا جاتا ہے جی لیکن آرٹیکل 5 کے تحت یہ نہیں ہو سکتا، یہ بیرون ملک کی رجیم ہے، بیرون ملک سے ایک مداخلت ہوئی ہے، ایک سازش ہوئی ہے، اس کے تحت گرائی جا رہی ہے. تو پھر چیف جسٹس یا کسی بھی جج کا کام ہوتا ہے یہ جو تم الزام لگا رہے ہو اس کو ثابت کرو. اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں جی یہ خط آیا ہے باہر سے. اس خط کو کھول کے پھر ان کو کہا جاتا ہے یہ خط میں نے پڑھ لیا، اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اب مزید ثابت کرو. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آرٹیکل 5 ایک الگ چیز ہے؟ پارلیمنٹ سپریم ترین ادارہ ہے، سپریم ترین ادارہ ہے. اگر اس کے اسپیکر نے کہہ دیا کہ یہاں پارلیمنٹ آرٹیکل 5 انووک ہوتا ہے تو پھر آپ اس آرٹیکل 5 کی وجہ پوچھے بغیر آپ تحریک عدم اعتماد والا قانون لاگو کر ہی نہیں سکتے. پھر آپ تو سمپل سی بات کرتے ہو نا کہ آپ کے مطابق یہ سازش یا مداخلت ہوئی ہے اور تب آپ نے یہ رولنگ دی ہے، تو سازش اور مداخلت کہاں ہے؟ اگر آپ نے وہ خط ہی نہیں کھولا، ان کی کہی ہوئی بات کو سیٹسفائی نہیں کیا، تو پھر یہ آپ کو خود دیکھنا ہوگا. یہ زمانہ ہمارے والا زمانہ نہیں ہے. میں تو اپنے ینگسٹر کو کہتا ہوتا ہوں یار کہ ہم تو عزت دار لوگ نہیں تھے، ہمیں تو مارشل لا لگتا تھا تو کمیٹی چوک میں فوجی کان پکڑا دیا کرتے تھے اور ہماری تصویریں اگلے دن اخباروں میں چھپتی تھی. آج یہ دور نہیں ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سازش ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مداخلت ہوئی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایک پارٹی کے کچھ فالوورز ہیں، اس کا لیڈر یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ میرے پاس لیٹر ہے، یہ مداخلت ہوئی ہے، تو جب تک وہ معزز عدالت کے سامنے نہیں آئے گا ایک پروسیجر تو ہے نا. میری یہ شکایت ہے، اب جائز ہے یا ناجائز میں اس کو نہیں جانتا، کہ پروسیجر فالو کیوں نہیں کیا گیا. پھر ایک ہی دن میں وہ پاسپورٹ والا معاملہ آیا تھا، ایک بینچ ٹوٹا، دوسرا ٹوٹا. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا، کیوں ٹوٹ رہے ہیں وہ؟ پھر ایک ہی دن میں سپریم کو ہائی کورٹ لاہور 3 دن میں 4 دن میں مسلسل پٹیشن لیتی ہے، اور آخری پٹیشن میں تو انتہا ہو گئی نا. میں پھر یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے میں ہمیں تو عدالتوں میں پروسیجر چلے گا. ایک آدمی آئے گا، وہ کہے گا یہ گناہ گار ہے، دوسرا کہے گا گناہ گار نہیں ہے، وہ بحث کریں گے، وہ ساری کی ساری کیس، وہ پٹیشن ہمارے سامنے آئے گی، فیصلہ آئے گا، ہم پڑھیں گے. ہمیں تو ہمارے معزز ججوں نے اپنے فیصلوں سے بتانا ہے کہ انہوں نے انصاف کیا کہ نہیں کیا. ہم ان کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد ہم کہیں گے ہاں جی انصاف یا نہیں ہوا. آخری والی جو پٹیشن گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گورنر اس میں پارٹی ہے، صدر اس میں پارٹی ہے، آپ اس کو سمجھ ہی نہیں کرتے، آپ اس کو بلاتے ہی نہیں، آپ اس کو یہ کہتے ہی نہیں کہ بھائی تو کیوں نہیں لے رہا حلف. اسمبلی کا اسپیکر وزٹرز گیلری میں جا کے بیٹھتا ہے اور وہ میگا فون سا ہاتھ میں لے کے تو وہاں سے پروسیڈ کرتا ہے، وہاں سے کارروائی چلاتا ہے. کیا وہ لیگل ہے؟ کیا جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کر دوسری طرف جا کے بیٹھ گئے اور ابھی بھی ہے وہ معزز رکن ہی ہے، اور رکن ہونے کے ناطے عدالتیں بھی یہ کہہ دیتی ہیں جی ان کا استحقاق ہے، ان کی عزت ہے، ان کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا. قانون کہاں ہے؟ آئین کہاں ہے؟ کس جگہ پہ ہے؟ ہم نے چھوڑ دیا. ہم استعفیٰ دیتے ہیں، ہم استعفیٰ دے رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ شخص آئینی نہیں ہے، قانونی نہیں ہے، محب وطن نہیں ہے، ملک دشمن عناصر کے ساتھ ملا ہوا، کوئی بھی الزام لگا دو، لہذا ہم مزید اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور اس نے جو نمائندگی ہمیں دی تھی یا ہمارے پاس جو اس کی نمائندگی ہے، اس کا ٹکٹ لے کے ہم نے اپنا الیکشن جیتا، اور الیکشن جیتنے کے بعد ہمیں یہ سیٹ ملی، وہ ہمیں ووٹ نہیں ڈالنے دے رہا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناانصاف ہے، یہ ظالم ہے، یہ مجرم ہے، لہذا ہم اس کے دیے ہوئے ٹکٹ کو رد کرتے ہیں، لات مارتے ہیں، ٹھوکر مارتے ہیں، ہم استعفیٰ دے رہے ہیں. صاحب و انصاف ہوتا ہوا تب نظر آئے گا. ورنہ میرے جیسے لوگ جن کے بولنے سے کوئی فرق تو پڑتا نہیں ہے، لیکن وہ بولتے رہیں گے، کبھی ان کو اٹھایا جائے گا، کبھی ان کو سزا دی جائے گی، کبھی ان کو ڈرایا دھمکایا جائے گا، کبھی ان کو چپ کرا دیا جائے گا. لیکن میں نہیں سمجھتا کس طرح یہ بات مزید آگے بڑھنے والی ہے. ہمارا سمیع ابراہیم ایک بڑا پرومننٹ صحافی ہے، بڑا نام ہے اس کا،
آج اس کی 594K ویوز ہیں اور 5K اس کے شیئرز ہیں، 5K اس کے کامنٹس ہیں۔ اب سمیع ابراہیم کھل کے بول رہا ہے، کہتا جی چینل باجوان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ یہ بدنامی نہیں ہے؟ صابر شاکر کوئی چھوٹا ہے؟ چھوٹا موٹا صحافی ہے۔ میں کیوں بول رہا ہوں کہ سمیع ابراہیم، صابر شاکر جیسے لوگوں کی بات میرے کان میں پڑ رہی ہے، یار کھلے عام بول رہے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ کس مرض کی دعا ہے، یہ لفظ استعمال کیا اس نے، اس کو آگے آنا پڑے گا۔ پھر وہ کہتا ہے جی کہ صدر اور ملٹری، صدر نے اب گورنر پنجاب نے بولا ہے کچھ، اس نے پنجاب کے بارے میں کچھ کہا جی یہاں غیر قانونی، یا یہ غیر آئینی ہوا، یہ غیر آئینی ہوا۔ تو اب صدر جو ہے وہ ملٹری والوں کو یا ملٹری کے کچھ آفیسرز کو، کچھ لوگوں سے نام بھی لیے ہیں، صدر اب عید کے بعد ان کو بلائے گا، ان سے بلا کے بات کرے گا، کیونکہ وہ سپریم کمانڈر ہے، وہ بات کرے گا۔ پھر اعجاز الحق، جنرل ضیاء الحق شہید، ہمارا بہت بڑا ہیرو، میرا تو ہے۔ اور بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اس ملک کے لیے صرف نعرے نہیں مارے ہیں، 14 اگست میں صرف جھنڈیاں نہیں لگائی ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جس نے اس ملک کے لیے خون دیا ہوا ہے، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، اپنے آگے پیچھے، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو۔ گرتے ہوئے دیکھا ہے، مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ان کو بھول نہیں سکتے، نہ ہم ان کو بھولنے دیں گے۔ اگر دوبارہ پھر وہ ٹائم آ گیا کہ ہمیں نکلنا ہوگا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نکلنا ہوگا اور وطن کے لیے نکلنا ہوگا، تو خدا کی قسم کوئی روک نہیں پائے گا۔ کوئی قربانی، کوئی رستہ، کوئی بیوی، کوئی بچے، کوئی کپڑا، کوئی جوتا، کوئی روٹی، یہ کوئی چیز ہمیں نہیں روک سکے گی۔ اس لیے نہیں روک سکے گی کہ میری وفاداری سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ ہے، اس کے بعد اس کے اندر موجود اداروں کے ساتھ ہے۔ میں لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، میں اداروں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، مجھے اس ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس زمین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور خدا کی قسم کوئی روک نہیں سکے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تبدیل نہیں کر پائیں گے، لیکن ان لوگوں میں تو شامل ہو جائیں گے نا جنہوں نے سر جھکایا نہیں، سر گرایا نہیں، جنہوں نے انصاف نہیں ہوا تو انہوں نے کہا انصاف نہیں ہوا۔ 3 سال، 4 سال، 6 سال، 10 سال سے جو کیس پڑے ہوئے ہیں عدالتوں میں، عدالتوں نے ان کے فیصلے کر کے کیوں نہیں کہا یہ گناہ گار ہے یا یہ بے گناہ ہے؟ احتساب کے کیس 20 سال سے پڑے ہوئے کیوں لٹکائے گئے، کیوں نہیں چلائے گئے؟ کس وجہ سے ان کو روکا گیا؟ کس لیے روکا گیا ان کو؟ آپ 1 سال میں، 2 سال میں فیصلہ کرو نا۔ آپ بولو یہ مجرم نہیں ہے تو حکومت وقت کی پرواہ نہیں کرو۔ اگر وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتا ہے تو حکومت وقت کی پرواہ نہیں کرو، آپ فیصلہ دو اپنا کہ ہم نے اس کو بے قصور پایا، ہم اس کو باعزت رہا کرتے ہیں۔ 10 سال سے آپ کیس لے کے بیٹھے ہوئے ہو، کب تک چلے گا ایسا؟ ایسا نہیں چلے گا۔ جو نئی والی پود آ رہی ہے، جو نئے والے لوگ آ رہے ہیں، اب دیکھو عمران خان ایک ایسا آدمی ہے کہ جو پاکستان میں بلی گالا میں بیٹھے گا، تقریر کرے گا، اس 7 تاریخ کو شاید یا 17 میں ابھی کرے گا، اب سے جلسوں کے بیچ میں ایک بریک آئے گی اس کی، تو پورے یورپ میں بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوئی ہوں گی۔ یہ پہلا شخص ہے پاکستان کا جو پورے یورپ میں لوگوں کو بٹھائے گا اور ایک ہی وقت میں یورپ کے 10 یا 12 ملکوں میں جلسہ کرے گا۔ کہاں سے کرے گا؟ بنی گالا سے کرے گا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بد کردار ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بہت ہوشیار چالاک آدمی ہے، اس کے باوجود آپ اس کو بہانہ دے رہے ہو، وہ بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے آگے۔ ہر پوائنٹ پہ وہ سب کو غلط ثابت کر رہا ہے، جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ یا تو آپ کو باہر نکل کے بتانا ہوگا کہ یہ شخص بڑا کایا ہے، بڑا ہوشیار ہے، بہت شاطر ہے۔ اگر آپ اس کو ثابت نہیں کرو گے تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز اگر آپ نے دیکھے تو میں نے اس میں آپ کو کہا تھا اب وقت ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ بعد میں پھر یہ بات تو کرے گا آپ سے، لیکن پھر اپنی شرائط پہ کرے گا۔ آپ ان شرائط کو پورا کر دو گے؟ نہیں کر سکو گے۔ لہٰذا
عقل و دانش کو پرویل کرنا چاہیے، عقل و دانش کو سامنے آنا چاہیے، سنجیدہ حلقوں کو بھی سامنے آنا چاہیے، اور کوئی کچھ نہیں جانتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے۔ تو کچھ ایسے حلقے ہیں پاکستان میں جن کو سامنے آنا چاہیے، اور سامنے آ کے کچھ ایسے حالات پیدا کرنے چاہیے کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ ابھی اس وقت تک جتنے بھی محاذ کھلے ہیں، ہر محاذ پہ خان سب کو جھوٹا، سب کو چور، سب کو ڈاکو ثابت کر رہا ہے۔ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو سامنے آئیں، آ کے اس کے جھوٹ کو ثابت کریں، اور اگر یہ سچا ہے تو پھر تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت اپنا فیصلہ خود کرے گا۔ اور اس سے پہلے کہ وقت اپنا فیصلہ کرے، آگے بڑھ کے کوئی نہ کوئی اپنے فیصلے کر لیں، کیونکہ جب وقت فیصلہ کرتا ہے تو اس کی بڑی بھاری ہمیں قیمت دینی پڑتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنے آگے پیچھے کے لوگوں کا خیال کیا کریں، محروم طبقوں کا خاص طور پہ خیال کیا کریں۔ آپ کی ذرا سی کوشش، آپ کی بڑی معمولی سی مدد کسی کی زندگی تبدیل کر سکتی ہے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ۔